باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 8، دوسری آفت، مینڈک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ خداوند فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری بندگی کریں، اور اگر تو انہیں جانے نہ دے گا میں تیرے ملک کی ساری اطراف پر مینڈک بھیجوں گا، اور دریا بے شمار مینڈک پیدا کرے گا جو اوپر چڑھیں گے، اور تیرے گھر اور تیری آرام گاہ اور تیرے پلنگ اور تیرے درباریوں اور رعایا کے گھروں میں اور تیرے تندوروں اور تیرے آٹا گوندنے کے لگنوں میں پھیل جائیں گے، اور تجھ پر اور تیری رعایا اور تیرے سب درباریوں پر مینڈک چڑھیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ کہ اپنا ہاتھ عصا کے ساتھ دریاؤں اور نہروں اور حوضوں پر بڑھائے۔ تب ہارون نے اپنا ہاتھ مصر کے پانیوں پر بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور مصر کی زمین کو چھپا دیا، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھ آئے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور کہا کہ خداوند کے پاس شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میرے لوگوں سے دفع کرے، تاکہ خداوند کے لیے قربانی کرنے کے واسطے میں لوگوں کو جانے دوں۔ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا تجھے مجھ پر یہ فخر رہے کہ میں تیری اور تیرے درباریوں اور تیری رعایا کی سفارش کب کروں کہ تجھ سے اور تیرے گھروں سے مینڈک دفع ہو جائیں اور صرف دریا ہی میں رہیں۔ وہ بولا کہ کل۔ اس نے کہا جیسا تو نے کہا میں کروں گا، تاکہ تو جانے کہ ہمارے خداوند خدا کی مانند کوئی نہیں، اور تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے درباریوں اور تیری رعایا سے مینڈک دور ہو جائیں گے اور صرف دریا ہی میں رہیں گے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکلے، اور موسیٰ نے خداوند کے پاس مینڈکوں کے سبب جن سے خداوند نے فرعون کو مارا تھا فریاد کی، تو خداوند نے ویسا ہی کیا جیسا موسیٰ نے کہا تھا، اور مینڈک گھروں اور گاؤں اور کھیتوں میں سے مر گئے، اور انہوں نے انہیں جمع کر کے بڑے بڑے ڈھیر لگائے، اور زمین ان سے بدبودار ہو گئی۔ اور جس وقت فرعون نے دیکھا کہ آرام ہو گیا تو اپنا دل سخت کیا، اور اس نے نہ سنی جیسا خداوند نے فرمایا تھا۔ تیسری آفت، مچھر۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا ہارون سے کہہ کہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور زمین کی گرد کو مارے، تو وہ تمام زمین مصر میں مچھر بن جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنا ہاتھ عصا کے ساتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور وہ انسانوں اور حیوانوں پر مچھر بن گئی۔ زمین کی ساری گرد تمام ملک مصر میں مچھر بن گئی، اور جادوگروں نے اپنے جادو سے ایسا ہی کیا تاکہ مچھر نکالیں پر نہ نکال سکے، اور سب انسانوں اور حیوانوں پر مچھر تھے۔ اور جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کی قدرت ہے، اور فرعون سخت ہوا اور اس نے ان کی نہ سنی جیسا کہ خداوند نے فرمایا تھا۔ چوتھی آفت، مکھیاں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ کل صبح سویرے اور ہارون کے آگے کھڑا ہو، کیونکہ وہ دریا کے پاس آئے گا، اور تو اس سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری بندگی کریں، اور اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے درباریوں پر اور تیری رعایا پر اور تیرے گھروں پر مکھیوں کے غول بھیجوں گا، یہاں تک کہ مصریوں کے گھر اور زمین جس پر وہ ہیں ان سے بھر جائے گی۔ اور اس روز میں ملک جوشن کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا کہ وہاں مکھیاں نہ ہوں گی، تاکہ تو جانے کہ دنیا میں در حقیقت میں ہی خداوند ہوں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا
اور یہ نشان کل واقع ہوگا۔ اور خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے درباریوں کے گھروں اور تمام ملک مصر میں مکھیاں آ گئیں، اور زمین مکھیوں کے سبب سے خراب ہو گئی۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور کہا، جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اس ملک میں قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا، اچھا نہیں کہ ہم یہ کریں، کیونکہ ہم اپنے خداوند خدا کے لیے اس کی قربانی کریں گے جو مصریوں کی مکروہات ہیں۔ اگر ہم مصریوں کے سامنے ہی اس کی قربانی کریں جو ان کی مکروہات ہیں، تو کیا وہ ہمیں پتھراؤ نہ کریں گے؟ لیکن ہم بیابان میں 3 دن کی راہ جائیں گے اور اپنے خداوند کے لیے قربانی کریں گے، جیسا کہ اس نے حکم فرمایا۔ اور فرعون نے کہا، میں تمہیں جانے دوں گا کہ تم اپنے خداوند خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو۔ لیکن فرعون پھر دھوکہ نہ دے کہ لوگوں کو خدا کے لیے قربانی کرنے کو نہ جانے دے۔ اور موسیٰ فرعون کے پاس سے باہر گیا اور خداوند سے شفاعت کی، تو خداوند نے ویسا ہی کیا جیسا موسیٰ نے کہا، اور فرعون اور اس کے درباریوں اور اس کی رعایا سے مکھیاں دفع ہوئیں کہ ایک بھی باقی نہ رہی۔ اور فرعون نے اس دفعہ بھی اپنا دل سخت کیا اور لوگوں کو جانے نہ دیا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔